ایمان والے لوگ کم ہیں، کافر مشرک زیادہ ہیں، مطلب زیادہ لوگ امتحان میں فیل ہو جائیں گے۔ امتحان کا پرچہ مشکل ہوا؟ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، پرچہ آؤٹ ہے۔ من ربک، ما دینک، من نبیک، پرچہ بنا کے اللہ نے دے دیا ہے۔ اب اس پہ تیاری کیجئے انشاءاللہ، پھر اس سے پوچھیں گے، آپ دھڑا دھڑ جواب دیں گے۔ لیکن اگر نہیں اس پر عمل کیا تو ظاہر بات ہے پرچہ مشکل، اللہ نے پرچہ بنایا ہے پرچہ بنایا۔ میں تھوڑا اس بات سے پریشان ہوں، برائے کرم واضح کریں کس چیز کی پریشانی آپ کو ہے؟ اللہ نے کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، پورا دین ہی، اور کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو اگر کچھ نہیں دیا ہے، کھانے پینے کی روزی آتی ہے، کم سے کم نماز آپ کے اوپر فرض ہے، صدقہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، روزہ فرض ہے، ہر ایک رکھ سکتا ہے، اور حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو جس کی جتنی طاقت ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ادا کرے، لیکن معلومات لیتا رہے ہر چیز کی، قدم پھونک پھونک کر رکھے، کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے اتارتے ہوئے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن اتبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، تمہارے پاس ہماری ہدایت کے طریقے آئیں گے، یا ہدایت آئے گی انبیاء کے ذریعے سے، تو جو ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جس طرح کسی آدمی کو دکان کہیں کھولنی ہے تو ایک نہیں 10 آدمی سے پوچھتا ہے کیسی جگہ پہ دکان کھولیں، کون سا مال رکھیں، کون کچھ، تو آپ کم سے کم ہر چیز کو سیکھ کر کے ادا کرنے کی کوشش۔ ہمیں نماز پڑھنا تو کیسے پڑھیں، اور ایسے جو کچھ سیکھ لیا الٹا سیدھا اسی طرح نہیں۔ حج کرنا ہے تو حج کے لیے بہرحال پرچہ آؤٹ ہے، اس کی تیاری آپ کرتے رہیں، اس میں کوئی آپ کو کنفیوژن یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ کامیاب رہیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پرچے کے مطابق ادا کرنے کا ہونا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے راستے پہ چلے گا، وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان کے ساتھ بھی شرک کریں گے تو وہ بھی شرک کا بدلہ پائیں گے، لیکن اور پیارے رسول نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ ہمیشہ ایک ٹولی کا معنی ہے تھوڑے لوگ رہیں گے، جو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ فیل ہو جائیں گے تو جہنم کو بھرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں تو کیوں اس نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں ہمارے اس پر عمل کرو گے، بتا دیا ہے صاف صاف، آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو آج تمہیں کھانا نہیں دیں گے، اور اگر کر دیا تو کھانا دیں گے، چومے چاٹیں گے، تو پھر عذر کس کے اوپر ہوا؟ باپ تک کی غلطی نہیں ہوئی، بیٹی کی غلطی ہے، نہیں کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں بنایا تو بھرے گا، اسی لیے بھرا ہے، کہتا ہے یہ امتحان ہم بھیج رہے ہیں دنیا امتحان کی جگہ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں بنائے تو کیوں ڈالا؟ آپ خود بچے کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کریں گے تو آپ اس سے راضی رہیں گے؟ ہاں تو اللہ نے کہا ہے تم 2 لاکھ 4 لاکھ ہو، نہیں کرو گے، اس میں سے 10 کریں گے، ان کو جنت میں لے جائیں گے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وہ جیسے آپ کہتے ہیں مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ بھی ایسے کہہ دیے ہیں، لیکن اگر جو کرنا چاہے تو اللہ کہتے ہیں اس کی مدد کریں گے۔ بہرحال اس کو کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پیدا کرنے کے بعد سب کو جنت میں داخل کرنا ہے؟ دنیا میں امن کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ یہ کہیں کہ اللہ ظالم ہے، پیدا کر کے جہنم میں ڈال رہا ہے، آپ کی بیٹی پر کسی شخص یا آپ کی بیوی پر کوئی غلط ہاتھ اٹھائے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو دنیا کے لوگ معاف نہیں کریں گے، پکڑیں گے، پولیس پکڑے گی، اگر نہ دیں تو چھوڑیں گے بھی نہیں، جیل میں ڈالیں گے۔ تو یہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے کہ اسی پر عمل کرو گے تو امن ہوگا، اور نہیں تو دنیا میں فساد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کیا ہے تو کوئی ظلم کی بات نہیں، کھل کر کے اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، اگر تم ایسا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے آپ کہیں 2 کر لیے 4 نہیں کیے، ہمیشہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کو گالی بھی دے رہے ہیں، آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جان کے دشمن بھی ہو جائیں گے ایک مرحلے میں۔ اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کو جو سمجھایا ہے، اگر اللہ کے دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا۔